اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مؤمنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے اور عصری مصائب اور امتحان اہل بیت اسی مہینے میں شروع ہوا تھا. جہاد اصغر کا مہینہ ختم ہو چکا اور جہاد اکبر شروع ہو چکا ہے. یزید بے غیرت ملعون کے شہر میں خواتین بنی ہاشم ماں سید سجاد داخل ہو چکے ہیں. کیونکہ بہت سے ناصبی علماء کو جنہوں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے آپ کے سامنے ہماری ویڈیوز موجود ہیں. ہم نے ان سارے مولویوں کو ون بائی ون کلین بولڈ کیا اور جوابات دیے. لیکن یزید کے دفاع میں اندھا دھن اس قدر یہ لوگ جہالت سے کام لے رہے ہیں کہ مزید ایک آدھ مولوی حضرات دوبارہ میدان میں اتریں یزید ملعون بدبخت کا دفاع کرنے کے لیے. تو آج کی ہماری جوابی ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے اگینسٹ، جو پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں اور ہمارے دیے گئے دلائل میں سے آج تک ایک کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ تو الحمدللہ بہت سے ناصبی علماء اور مقصرین ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے دلائل کھا لیے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ مجمعین کا کرم ہے کہ یوم حشر تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. تو چلتے ہیں جی ان کے انڈائریکٹ یزید کے دفاع کی طرف، اور ساری ان کی جو گیم ہے اس معاملے میں وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا چلوں. انہوں نے کس طرح یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اور حوالہ کون سا دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کس طرح رہے ہیں. اور اشاعت التوحید کے بعض علماء نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں. انجمن اشاعت توحید ہے نا، جو کے پی کے میں پنجاب میں بہت بڑی جماعت ہے، ان کے بعض علماء نے، میں ان کتابوں کا نام اور حوالہ اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر میرے اوپر بمبارمنٹ کہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اصل میں مقصد تھا اس کتاب کو پروموٹ کرنا، وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک، بولو بھائی، نہیں تھا اور فاسق فاجر بھی نہیں تھا، لہذا وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ والے بھی تحریریں پڑھیں، لعنت اللہ علیہ والی بھی تحریریں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ ایک رائے قائم کریں. ادھر کی پڑھی ہیں ادھر کی پڑھی نہیں ہے، اور جو ذرا سی بات کرتا ہے اس پہ آپ نے لعنتیں بھیجنا شروع. یہ اندھی تقلید ہے. اور اگر آپ نے دونوں تحریریں نہیں پڑھی تو آپ بولو ہمیں نہیں پتا کیا تھا. جی عزیزان، آپ نے سنی مولوی صاحب کی تقریر. جی، اشاعت التوحید کے بعض علماء نے یزید کے دفاع میں کتابیں لکھی ہیں، یہ ہے وہ ہے. مولوی صاحب پہلی بات تو یہ ہے لکھی ہوں، اب آگے سے مجھے کوئی نہ کہتے کہ میں ان کتابوں کو پروموٹ کروں تو میرے پہ بم باری شروع ہو جائے گی. تو یہ پروموشن نہیں تو اور کیا ہے. اشاعت التوحید ادارے کا تو آپ نے بتا دیا کہ اشاعت التوحید والے یزید کے دفاع میں کتاب لکھ رہے ہیں. یزید کی مذمت میں جن علماء نے کتابیں لکھی ان کا تو آپ نے بتایا نہیں. تو یہ سیدھی سیدھی پروموشن نہیں ہے نا. بندہ خدا منصف مزاجی تب ہوتی، انصاف تب ہوتا جب آپ ان اداروں کے بارے میں بھی ہمیں علم دیتے جنہوں نے یزید ملعون کی مذمت میں کتابیں لکھی ہیں. ان کا تو آپ نے ذکر تک نہیں کیا. اور یہ اشاعت التوحید کا تو اب معاملہ چلا ہے. یزید کے دفاع اور مذمت میں جتنا مواد تھا الحمدللہ اس حقیر نے پڑھا ہے، اس حقیر نے سارا پڑھا ہے. آپ ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں سر؟ ہم الحمدللہ آپ سے زیادہ کثیر المطالعہ ہیں. رہ گئی بات یزید کے دفاع اور مذمت میں لکھی جانے والی کتاب. دفاع میں جو کتاب آئی تھی جس نے سب سے پہلے یہ فتنہ شروع کیا تھا یزید کے دفاع کا، یہ خبیث ناصبی محمود احمد عباسی، اس کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے جی، حارث پبلیکیشن سے چھپی، خلافت معاویہ اور یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس نے لکھا ہے یزید کو استغفر اللہ. یہ بکواسات کی جو پڑیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے پڑھی نہیں ہے؟ جھوٹی روایات کا پلندہ ہے اس کتاب میں، دجل و مکر و فریب کا مجموعہ ہے یہ کتاب. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی وقت ملا میں اسی کتاب سے یزید کو قاتل امام حسین نہ ثابت کروں تو میں علی کا شیعہ نہیں.
یہ بات میری یاد رکھی جائے. خیر جب اس ملعون نے یہ بکواسات کا مجموعہ لکھا تو اس کے خلاف خود آپ کے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے عالم اور مدرس محمد طیب صاحب، جن کی کتاب میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، یہ مطبوعہ کراچی میرے پاس موجود ہے، شہید کربلا اور یزید. آپ کے مولانا محمد طیب صاحب نے پوری کتاب لکھی تھی اس ملعون کے رد پہ، اور یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. شہید کربلا اور یزید، اور اس میں انہوں نے یزید کو کافر تک ڈکلیئر کیا ہے. کافر، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، ہر چیز انہوں نے اندر ذکر کی ہے، اور اس پہ کئی دلائل باقاعدہ انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں. اس کی پوری کتاب میں ایک ایک چیز کو کلیریفائی کیا اور اس محمود عباسی کی ساری بکواسات کا مکمل جواب دیا. تو مولوی صاحب ہم نے مذمت والی چیزیں بھی پڑھی ہیں، اور ہم نے اس کی دفاع کرنے والے مولوی حضرات کو بھی پڑھا ہے. الحمدللہ سارا میٹر کلیئر ہے کون کتنے پانی میں ہے. محمود عباسی کو تو ویسے ہی سب نے مردود کہا ہوا ہے، اور محمد طیب صاحب آج بھی آپ کے اکابرین میں شامل ہیں. تو ہم آپ کی مانیں یا آپ کے اکابرین کی؟ اور دوسری بات، جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اشاعت توحید والے، کیا آپ انہیں اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں؟ اس سوال میں طرف سے قرض ہے، اس کو مجھے جواب دیجیے گا. اور محمد طیب صاحب پہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں آپ؟ اس کو مجھے جواب چاہیے. خیر عزیزاً چلتے ہیں ان کے اگلے حصے کی طرف. اور میں نے کہا تھا نا انڈائریکٹلی دفاع، اوپر سے بھولی شکل بنا کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہ لعنت نہیں بھیجنا، یہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. اب ان کی ویڈیو کی اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی، کبابی، یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش، نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ، کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن، اور اگر نہیں تھا تو لعنت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے. یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی. ہول سیل کے حساب سے لعنتیں، لعنت اس پر، اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو. اچھا جی، تقی عثمانی صاحب کی میں نے رائے پیش کی کہ ان کی رائے میرے نزدیک معتدل ہے، یہ ہے وہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے مولوی صاحب، بالکل جھوٹ بولا ہے آپ نے. تقی عثمانی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ قاتل حسین نہیں ہے. میں ابھی حوالہ جات دیتا ہوں، میں ایک ایک آپ کی دلیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ ہی کی دلیل، شیعہ، بریلوی، وہابی، کسی مسلک کو میں چھوڑوں گا نہیں. آج تو میں نے بات ہی اکابر علماء دیوبند کی کرنی ہے، بچ کے دکھا دو آج، کیونکہ آج آپ کے سارے بڑے بڑے اکابرین اٹھا کے لایا ہوں اور یزید کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آیا ہوں. جی میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، معتدل رائے انہوں نے قائم کی تھی، اور شرعی شہادت نہیں مل رہی یزید کے فاسق ہونے پہ. سر میں ہوں نا، کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ شرعی شہادت چاہیے اس کے فاسق ہونے. وہ شرابی کبابی بھی نہیں تھا. چلو جی، قاتل حسین اور کافر ہونے سے تو پہلے انحراف تھا، اب یزید فاسق بھی نہیں ہے. لو سبحان اللہ، شرعی شہادت چاہیے انہیں. بہت اچھے بھائی، لعنت اللہ علی القاذبین. پہلی دلیل کیا دی تھی جی؟ تقی عثمانی. پہلی بات، بریلوی اور اہل حدیث مکتب تک پر یہ تقی عثمانی صاحب کی بات حجت نہیں ہے. کجا کے آپ شیعوں کو جواب دیں تقی عثمانی کی، تو ہم تقی عثمانی کو کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ وہ آپ کے مسلک کے اکابر، انہیں تو بریلوی کافر کہتے ہیں، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ چلیں خیر، تقی عثمانی کے لحاظ سے بھی آپ نے جھوٹ بولا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے اکابر علماء دیوبند کی کتابیں، اس کے بعد فیصلہ منصف مزاج برادران اہل سنت خود کریں گے آیا گا یہ مولوی صاحب سچے ہیں یا جھوٹے. یہ جی مکتبہ معرف القرآن کراچی سے چھپی میرے ہاتھ میں پہلی جلد ہے جی. آپ کے وہی تقی عثمانی صاحب جن کے بارے میں آپ نے جھوٹ بولا ہے ابھی، اور پھر جی ہول سیل کی لعنتیں ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا. یہ پہلی جلد ہے فتاوی عثمانی، آپ کے تقی عثمانی صاحب کا
فتاوی عثمانی، انہی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں الحمدللہ، یہ ان کا فتاوی میرے ہاتھ میں ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 308 308۔ یہاں ان سے جب سوال ہوا یزید کے بارے میں، انہوں نے واضح جواب دیا کہ یزید کے بارے میں یہ عقیدہ کافی ہے کہ اس نے حضرت حسین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ غلط تھا، لیکن اس پر لعنت بھیجنا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ غلط تھا، لیکن لعنت بھیجنا اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں لعنت بھیجنا اہل سنت کا عقیدہ ہے یا نہیں، یا پھر یہ آپ کے تقی عثمانی صاحب بھی دجل سے کام لے رہے ہیں، مان گئے ہیں جو حسین کے ساتھ کیا وہ غلط تھا، مان گئے ہیں قاتل حسین تھا یزید، وہ تو مان رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ یزید قاتل امام حسین تھا، لعنت تو اس حرامزادے یزید پہ، وہ تو مان رہے ہیں۔ جی حضرت کیوں جھوٹ بولا آپ نے تقی عثمانی پہ؟ انہوں نے فتاوی عثمانی میں تسلیم کیا کہ یزید قاتل حسین تھا، رہ کی بات لعنت کی، وہ میں ابھی کلیئر کیے دوں گا کہ لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں، کافر کہنا جائز ہے کہ نہیں۔ رہ گئی فاسق کی بات، تو آئیں جی اب تقی عثمانی سے بھی بڑے مسلک دیوبند کے امام گزرے ہیں جو رشید احمد گنگوہی، ان کا یہ میرے پاس ادارہ صدائے دیوبند سے چھپا موجود ہے فتاوی رشیدیہ، یہ عزیزان آپ سب سکرین پر دیکھ رہے ہیں فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ میں صفحہ نمبر 172 172 پر جہاں کتاب ایمان اور کفر کے مسائل، سوال یزید کے بارے میں ہوا تو وہ جواب کیا دیتے ہیں جی، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بقول ان کے ہمارے تو پیدائشی خبیث تھا، چلیں پہلے کا ہی لے لیتے ہیں جی، یزید مومن تھا بسبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ خیر ہم کافر بھی دکھا دیتے ہیں، بے فکر رہیں آپ۔ نہیں جی کیا تھا جی، بسبب قتل کے فاسق ہوا، یہ تو رشید احمد گنگوہی نے بھی مان لی کہ یزید قاتل امام حسین تھا، امام حسین کا قتل کی وجہ سے وہ فاسق ہوا، لیکن آپ کہہ رہے تھے دلیل شرعی نہیں ملی فاسق ہونے کی، آپ کے گنگوہی صاحب لکھتے ہیں یزید فاسق تھا، لکھا ہے انہوں نے فاسق تھا اور قاتل امام حسین بھی تھا۔ جی مولوی صاحب یہ آپ کے ایک ایک کر کے سارے اکابرین کو میں فہرست میں کھڑا کر رہا ہوں۔ اب رشید احمد گنگوہی سے بھی جو بڑے عالم مسلک دیوبند کے اور ان کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، اشرف علی تھانوی، یہ ان کا دارالعلوم کراچی سے چھپا میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 4 امداد الفتاوی، اشرف علی تھانوی صاحب کا امداد الفتاوی، ٹھیک ہے جی، ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہے کہ کتاب دکھا رہا ہوں الحمدللہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 465 465۔ یزید کے بارے میں جب ان سے سوال ہوں تو واضح اشرف علی تھانوی نے یہاں پر لکھا ہے یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فی ہے، ٹھیک ہے جی، یزید فاسق تھا، واضح اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے جی، آپ کے 3 اکابرین نے اسے شرابی کبابی لکھ دیا۔ جی مولوی صاحب ابھی بھی یزید کے فاسق ہونے پہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، یہ تینوں آپ کے بڑے اکابرین، چلے چوتھا حوالہ دے دیتے آپ کو یزید کے فسق پہ، لعنت اور کفر بھی ثابت کر کے جاؤں گا مولوی صاحب، میں ایسے نہیں جا رہا، میں الحمدللہ لعنت اور کفر بھی ثابت کر کے جاؤں گا، بے فکر رہیں آپ۔ یہ تو خیر اب میں وہ کتاب دکھا رہا ہوں جو پڑھ کے آپ نے مفتی کی ڈگری حاصل کی ہے، جو آپ کے مسلک دیوبند کے کورس میں شامل ہے باقاعدہ، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، مکتبہ امداد العلوم ملتان پاکستان سے چھپا ہوا، جلد نمبر 18 کتاب الایمان، فتاوی دارالعلوم دیوبند، اب تو بعد ہی دارالعلوم دیوبند کی ہو رہی ہے، سب سے بڑا اور جامعہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی یہ جلد نمبر 18 میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب الایمان میں، صفحہ نمبر 322 پر، یزید کے بارے میں مسئلہ نمبر 640 میں جب ان سے پوچھا کہ جواب دیتے ہیں جی، یزید پر لعنت بھیجنے اور نہ بھیجنے کے جواز میں اختلاف ہے، ابھی ہم بتاتے ہیں اختلاف ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ لعنت کرنا یزید کو درست نہیں اور یزید کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، کافر نہ کہو لعنت نہ بھیجو، میں آگے دسنا، البتہ فاسق تھا پر احوط عدم لعن ہے، یعنی کہ لعنت سے احتیاطاً، عدم جواز لعنت ہے، لعنت سے پرہیز کیا جائے احتیاطاً، احوط
احتیاط کے طور پہ، لیکن فاسق تھا. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند تک میں موجود ہے کہ یزید فاسق تھا. جی مولوی صاحب، میں کہتا ہوں کچھ رہا پیچھے اب شرعی دلیل کے لیے؟ کوئی چھوٹی بات بھی رہ گئی؟ آپ کے 4 بڑے اکابرین، ان میں سے ایک تقی عثمانی، ان کو تو خود آپ نے ابھی ان کی دلیل کوٹ کی تھی، سب نے مانا کہ یزید قاتل حسین تھا اور فاسق تھا، شرابی، کبابی، لانتی، بغیرت، کتا، اسے جو کہ بلکہ استغفر اللہ، میں نے ایک مخلوق خدا کی توہین کر دی، اسے میں کتا کہوں تو کتے کی توہین ہو جاتی ہے. خیر، اب رہ گئی کفر پہ بات. کیا یزید کافر تھا؟ تو آپ کے اکابر علماء دیوبند میں جن کی کتابیں، جن کے رسائل، جن کے فتاوی آپ کے کورسز میں پڑھائے جا رہے ہیں، عبد الحی لکھنوی کا یہ مطبوعہ کراچی میرے پاس موجود ہے، فتاوی عبد الحی لکھنوی، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان سب، جلد نمبر اول کتاب العقائد صفحہ نمبر 60. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ اور بعضوں نے اس پر لعنت کو جائز رکھا ہے. یہ بعض کو نا میں ابھی وہ بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے قتل کا حکم دیتے ہی کافر ہو گیا. الحمدللہ، بلا شبہ، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پہ. جی مولوی صاحب، یہ کیا لکھا؟ یزید قاتل امام حسین کافر. عبد الحی لکھنوی، آپ کے امام مسلک دیوبند کے عبد الحی بڈالوی. اب رہ گئی عبد الحی لکھنوی نے جو فتاوی عبد الحی لکھنوی میں ابھی بات کی ہے کہ بعضوں نے لعنت کی، وہ تو میں ائمہ اہل سنت کی قطار لگا دوں جنہوں نے یزید کو کافر کا لعنت کی ہے. فی الحال ایک آپ کے امام کی میں آپ کے سامنے کتاب رکھ رہا ہوں، عبارت نہیں، فتویٰ نہیں، پوری کتاب، یہ صفا فاؤنڈیشن سے چھپی میرے ہاتھ میں. آپ کے امام عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب موجود ہے، یزید پر لعنت کا جواز. حافظ ابن جوزی آپ کے امام، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے یزید پر لعنت کا جواز. پھر آپ کہتے ہیں جی ہم کچھ کہتے ہیں تو درجنوں کے حساب سے گالیاں آتی ہیں، لعنت ہے اس میں. بھائی کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو گالیاں پڑتی ہیں؟ چلیں عزیزان، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اب آخری دلیل تو میں مولوی صاحب کو وہ دینے لگا ہوں، کیونکہ دیکھیں ان کے کتنے اکابرین نے لکھ دیا یزید قاتل امام حسین تھا. لعنت کا بھی ہم نے جواز ثابت کر دیا، گو کہ یہ مانیں گے نہیں، لیکن اس ویڈیو کے بعد جو میں دلیل دینے لگوں اس پہ لازمی مانیں گے. کافر بھی ثابت کر دیا ہم نے، قاتل حسین، شرابی، کبابی، فاسق، کافر، سب کچھ ثابت کر دیا الحمدللہ. اکابر علماء دیوبند کے فتاوی دکھائیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں فتواؤں کی زبان. اور اس کا انکار تو مجھے ذرا کر کے دکھائیے گا مولوی صاحب، فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کا لازمی انکار کیجیے گا تاکہ خود دیوبندی علماء آپ سے آپ کی سند چھین لیں. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی فاسق لکھا ہے، شرابی، کبابی. اب چلتے ہیں قاتلان حسین کے بارے میں حکم جو خود مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ سن لیں کیونکہ یزید قاتل حسین ثابت ہے. اب چلتے ہیں مولوی صاحب کی اپنی رائے کی طرف. لکھے آدمی ہو، آپ شیعہ ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، میں اگر یہ کہتا کہ حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو آپ 100 دفعہ مجھ پہ لعنت بھیجتے. ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا، جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا، کروڑہا لعنت ہو اس کے اوپر، کروڑہا لعنت. لعنت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے. کروڑہا لعنت. And being down as a part. لے عزیزان، ہم نے پہلے ان کے اکابرین پیش کیے اور سب نے لکھا کہ یزید قاتل امام حسین تھا، سب نے لکھ دیا. اب حضرت نے خود کہہ دیا قاتلان حسین پر کروڑوں لعنتیں. لعنت لعنت لعنت، لعنت میں ہیں ہی 3 نقطے. خیر مولوی صاحب، اب میں کہتا ہوں خدا کا نام ہے، کیا بچا پیچھے؟ آپ کی زبان سے، آپ کی اپنے اسی کلپ سے جس میں یزید کا آپ دفاع کرنے آتے ہیں، ہم نے ذلانتی ثابت کر دیا. کیا بچا پیچھے؟ عزیزان، ہماری ڈیوٹی الحمدللہ نواسب کے لحاظ سے ہوئی، اینڈ اب یہاں پہ یزید کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بنی امیہ کے باقی جو بدماش ان کے پڑے ہوئے ہیں اس پہ بھی گرفت کریں گے، کیونکہ امام حسن کے دن قریب آ رہے ہیں. کہتا نہیں امام حسن کا شیعہ تذکرہ نہیں کرتے، ان کا ماتم نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ میں بتاتا ہوں. پہلے بھی امام حسن پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دفعہ بھی کریں گے. تو عزیزان، اب مفتی صاحب کی اپنی زبان سے یزید اور اس کا پورا ٹولہ ہو گیا ثابت لعنتی، کروڑوں لعنتیں ان پہ، اور اگر اس کا دفاع کریں گے تو آپ پہ بھی.
لیں جی الحمدللہ بریلوی دیوبندی وہابی جس بندے نے بھی یزید کا دفاع کیا الحمدللہ اس سال 2020 میں محرم اور سفر کے مہینوں میں آپ نے دیکھا ایک ایک کر کے منہ توڑ جوابات سب کو مل گئے. That's all. خدا حافظ. حسین آپ پر درود، حسین آپ پر سلام، خدا یہ کہہ کے بھیجتا ہے صبح و شام.